عصر کی اذان سے مغرب کی اذان تک نوافل نہیں پڑھ سکتے۔ دوپہر کے وقت نصف النہار زوال کے وقت نوافل نہیں پڑھ سکتے۔ یہ 3 ٹائم یاد رکھیں۔ باقی غروب آفتاب یا طلوع آفتاب وہ اس کے اندر آ گئی بات۔ جب سورج نکل رہا ہو، غروب ہو رہا ہو یا زوال کا ٹائم ہو دوپہر کو، اس دوران کوئی سجدہ جائز نہیں۔ یہ 3 ٹائم ایسے ہیں کوئی سجدہ جائز نہیں۔ اور 2 ٹائم فجر کی اذان سے سورج کے نکلنے تک، عصر کی اذان سے غروب ہونے تک، اس دوران کوئی نفلی نماز درست نہیں۔ سجدہ تلاوت بھی نہ کیا جائے تو بہتر ہے۔ اس کے علاوہ آپ جب مرضی نوافل پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے ان ٹائموں کے علاوہ بہت سے نوافل ہیں۔ یہ سوال آیا تھا زکوٰۃ کے، جامع سوال تھے، اس کا میں جواب دے دوں۔ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے جس کے پاس 7.5 تولے سونا ہو اور کچھ نہ ہو، پھر بھی زکوٰۃ ہو جائے۔ چاندی 52.5 تولے یہ اکائی ہے، یعنی اس دفعہ 90 تقریباً 89 شاید یا 79 80 کے راؤنڈ باؤنڈ میں اتنی مالیت کا زیور، پیسے، نقدی سال ہو جائے تو اس پہ زکوٰۃ واجب ہے۔ جتنی ٹوٹل اماؤنٹ ہوگی وہ 2.5% زکوٰۃ دینی ہوگی، لیکن سال پورا ہو جانے کے بعد۔ اب سال پورا رمضان میں ہوا ہے تو اس میں دے دیں، اگر باقی کسی مہینے میں ہوا ہے تو اس میں دے دیں۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ نے رمضان میں ہی دینی، سال پورے ہونے کی شرط ہے۔ سال جب بھی پورا ہوگا اور اس سال بعد آپ حساب کریں گے کہ آپ کے پاس اتنی اماؤنٹ ہے کہ آپ زکوٰۃ کے دینے کے قابل ہو گئے تو آپ 2.5% ٹوٹل کی زکوٰۃ دیں گے۔ فطرانہ بھی اسی کے اندر آتا ہے۔ کم جو جس پہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے فطرانہ بھی اسی پہ واجب ہوتا ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ کوشش کریں جو اس سے اگر کم مالیت والا بھی ہے تو وہ فطرانہ نکال دے، وگرنہ صحیح مسئلہ تو یہی ہے کہ جو زکوٰۃ دینے کے قابل ہے وہی فطرانہ دے۔ باقی نیچے والے تو فطرانہ لیں گے نا، زکوٰۃ لیں گے۔ فطرانے کے لیے بھی لمٹ ہے کہ جو 80,000 سے اباؤ جس کے پاس اماؤنٹ ایکسٹرا پڑی ہے، لیکن اس میں سال کی شرط نہیں ہے۔ 80,000 کے راؤنڈ باؤنڈ میں اماؤنٹ ایکسٹرا پڑی ہے، اس میں سال کی شرط نہیں ہے فطرانے میں، وہ فطرانہ دے گا۔ پورا گزارا ہو رہا ہے، کچھ بھی بچا نہیں پڑا، بل شل کے بچے ہوئے ہیں تھوڑے بہت، یا کرایہ دیتا ہے اس کے بچے ہیں، تو اس پہ فطرانہ واجب نہیں ہے، بلکہ وہ فطرانہ لے سکتا ہے۔ یہ ٹوٹل اماؤنٹ حساب لگایا جائے گا، پیسہ جو ریٹ ہوگا مارکیٹ میں۔ اب جو تولے کا، سونے تولے کا جو ریٹ ہے، تو 2.5% جتنا بھی اماؤنٹ بنے گی، لاکھ بنے، 2 بنے، 10 کا سونا بنے، اس کے حساب سے 2.5%، یعنی کہ 1 لاکھ مگر 2.500 زکوٰۃ ہے۔ یہ تجارتی مال جو نقل و حرکت ہے اس پہ بھی زکوٰۃ ہے۔ کوئی پلاٹ لے کر بیچتا ہے، مکان لے کر بیچتا ہے، اس پہ زکوٰۃ ہوگی، لیکن کوئی ایکسٹرا مکان ہے یا پلاٹ ہے اس کو بنانے کے لیے رکھا ہے تو اس کی انکم پہ زکوٰۃ ہوگی۔ دوسرا مکان اس کی انکم پہ ہے، وہ ساری اپنی انکم کے اندر اس کو ضم کر کے جو سالانہ بچتا ہے، کسی کے پاس 2 مکان ہے، 3 ہے، ایک تو اس کا اپنا رائٹ ہے، وہ رہتا ہے، اس کے علاوہ جو اس کا مکان ہے یا دکان ہے اس کا کرایہ آتے ہیں، تو اس کا کرائے کا حساب نہیں ہوگا، اس کی ٹوٹل خرچے کے بعد جو بچتا ہے وہ زکوٰۃ دینی ہوگی، اس حساب سے زکوٰۃ بنے گی۔ تو تجارتی مال سے مراد یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے دکان بڑھی ہے مٹیریل کی، یہ سٹور دوائیوں کا بھرا ہے، جنرل سٹور بڑا ہوا، اور کوئی گودام میں پڑا ہے، اور اس پہ زکوٰۃ ہوگی۔ جتنی مالیت کا وہ سامان ہے، جو تجارت کے لیے سامان ہے، اس پہ زکوٰۃ ہوگی۔ استعمال کی چیزوں پر زکوٰۃ نہیں، لیکن جو فالتو ہوں، ایک سواری معاف ہے، دوسری سواری کی بھی زکوٰۃ بنے گی، وہ زکوٰۃ کی کیٹیگری میں آئے گی۔ اسی طرح
مقروض جو بندہ ہے وہ پہلے قرض دے، قرض کیونکہ معافی نہیں ہے، اگلا جہان بڑا سخت ہے، یہ دنیا 4 دن کی ہے۔ مقروض پہلے قرض اتارے، اس کے بعد دیکھے کتنی اماؤنٹ بچی، اس زکوٰۃ کے قابل رہتا ہے یعنی پھر وہ زکوٰۃ دے۔ اسی طرح گھریلو جو چیزیں استعمال کی ہیں، فالتو چیزوں پر زکوٰۃ ہوگی۔ جو استعمال کی چیزیں چاہے جتنا مرضی مہنگا صوفہ یہ وہ جو بھی اے سی میں سی ایکسٹرا جو ہوں گی فالتو چیزیں اس پہ ہوگی۔ کئی سالوں کی زکوٰۃ جمع ہو جائے تو بھی ادا کر دیں، کیونکہ یہ فرض ادا کرنا ہی بہتر ہے، ادا نہیں کریں گے تو پکڑ ہوگی، یہ نقصان دہ۔ گروی مال کی زکوٰۃ نہیں ہے، گروی مال کی زکوٰۃ نہیں ہے، جو گروی چیزیں لیتے ہیں۔ اسی طرح جو زیور کا مالک اگر بیوی ہے تو وہ زکوٰۃ دے، شوہر ہے تو وہ دے، اگر بیوی کی طرف سے شوہر دے دیتا تو یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ اس کی ادائیگی میں بطور قرض، یعنی کسی بندے کا قرض فرض کیا، آپ نے میرا قرض دینا ہے لیکن آپ بہت غریب ہیں، مالی حالت غربت تک ہے، تو میں نے زکوٰۃ دینی ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے میں آپ کو دے دوں اور وہ پھر آپ مجھے چاہے اسی وقت لوٹا دیں، اس طرح اس کا قرض بھی ادا ہو گیا اور میری زکوٰۃ بھی ادا ہوگی۔ ایسے نہیں ہوگا کہ میں نے آپ سے قرض لینا 10,000 اور میں نے دل میں ارادہ کر لیا چلے زکوٰۃ میں دیکھو نہیں لاؤں گا، زکوٰۃ 10,000 پورا ہو گیا، ایسے نہیں ہوگا۔ اس کو پہلے دیں، اپنی زکوٰۃ دیں اس کو، بے شک نہ بتائیں، انہیں بولو یار یہ میرے پیسے دینے نے نا، یہ لے پیسے، یہی مجھے واپس کر دے، تیرا قرضہ ہو گیا، زکوٰۃ بھی ادا ہو گئی، قرضہ بھی ادا۔ یہ اسلام نے سارے راستے دیے ہیں۔ آپ یکمشت زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں، کسی کو بتانا ضروری نہیں، میں نے پہلے بھی عرض کی ہے، زکوٰۃ فطرانہ بتا کے نہیں دیتے، بس نیت کافی ہے، ذہن میں ہے نا بس ٹھیک ہے، بتا کے دینا تو توہین ہوگی۔ آپ کسی کو یکمشت یا تھوڑے تھوڑے بھی لوگوں میں بانٹ سکتے ہیں، یا ان کی چیزیں ضرورت کی لے کے دے سکتے ہیں، طالب علم کو کتاب لے دیں گے یا اس کا کرایہ بھر دیں گے یا فیس بھر دیں گے، کپڑے لے دیں گے، دوائی لیں گے، ضرورتیں بھی ہو، کوئی بہت زیادہ بیچارہ کرایہ دار پھنسا ہوا ہے، اس کا کرایہ بھی آپ پے کر سکتے ہیں زکوٰۃ سے۔ بہت زیادہ بل چڑھ گیا ہے، غریب آدمی نہیں دے سکتا، اس کی جگہ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ مشترکہ مال سے زکوٰۃ کا حکم کیا ہوگا؟ اب 2 پارٹنر ہیں، ایک بندہ تو اپنا حصے کا زکوٰۃ دینا چاہتا ہے، دوسرا کہتا ہے میں نے تو نہیں دینی، پھر کیا ہوگا؟ تم اپنے حصے کی دے دو، تم ایسٹیمیٹ لگاؤ، تم نے آخرت بچاؤ، وہ نہیں بچا رہا تو وہ پہ اپنا ذمہ دار ہے۔ اسی طرح بینک جو زکوٰۃ کاٹتا ہے یہ درست نہیں ہے، کیونکہ بینکنگ نظام اسلامی نہیں ہے۔ بہتر یہی ہے کہ بینک کو پوچھا جائے کہ زکوٰۃ آپ نے خود ادا کرنی ہے کہ ہم کاٹیں، جب وہ کاؤنٹر ہولڈر بنتا ہے، اکاؤنٹ کھلواتا ہے، تو زکوٰۃ خود ہاتھ سے دیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ مصارف زکوٰۃ میں نے بتائے ہوئے ہیں، 6 قسم کے 8 قسم کے لوگ ہیں۔ فقیر جس کا گزارا نہیں ہوتا، چاہے وہ مالک مکان ہو، مساکین بالکل معذور، بالکل غریب آدمی، عاملین جو ملازمت کرتے ہیں اس شعبے میں، مؤلف قلوب نیا کوئی مسلمان ہوا ہے، اس کے گھر والوں نے چھوڑ دیا ہے، اس کی دل جوئی کے لیے آپ استعمال کر۔ رقاب کہتے ہیں کسی کو جیل سے چھڑا لینا یا اس کا تاوان بھر دینا۔ اسی طرح غلام آزاد کرنا، اللہ کا راہ ہے، دین کی تبلیغ کے لیے، دین کے معاملات میں مسافر کے لیے یہ ہیں۔ اسی طرح یہ بہت سارے ترجیحات جو زکوٰۃ ہے نا وہ ذہن میں رکھیں، یعنی آپ زکوٰۃ فطرانہ دیتے ہوئے ترجیح سوچیں گے کہ پہلے کس کو دوں، وہ تو آپ کے مائنڈ میں جو بالکل آپ کے قریب ہوگا وہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا، لیکن ترجیحات جو شرع نے کہی ہے وہ قریبی رشتہ ہے، سکا بہن بھائی۔ کئی ایک بھائی بہت امیر ہے، لوگوں میں بانٹی جا رہا ہے، ہاں جی راشن ڈالی جا رہا ہے، بھائی کو پوچھتا نہیں ہے، اس کی کیا خیرات اور کیا زکوٰۃ ہوگی؟ بھائی تیرا خلاف ہی صحیح، تیرے سے نہیں بھی بولتا، برا صحیح، لیکن اللہ نے قانون بنا دیا ہے، قریبی رشتہ دار، بھائی کو پہلے، بہن کو پہلے، ماما چاچا پھوپھا قریبی، پڑوسی اس کے بعد، دوسرے نمبر پر پڑوسی، تیسرے نمبر پر سفید پوش، جو ہے اپنی غریبی کو چھپاتے رہتے ہیں اور خاموش رہتے ہیں، مانگتے نہیں، ڈاکے نہیں مارتے، غلط کام نہیں کرتے، عالم دین اس میں بہت دیندار لوگ، پرہیزگار نہیں کوئی۔ چوتھے نمبر پہ آ جائے گا
لاچار مریض جس کو کہیں دوائی دستیاب نہیں ہو رہی، کوئی اس کا علاج نہیں کر رہا۔ 5ویں نمبر پہ اسٹوڈنٹ جس کی تعلیم بہت اہم ہو۔ 6 نمبر پر دین کی ترویج، دین کے اسلام کے پھیلانے میں خرچ کریں۔ 6 قسم کے لوگ ہیں جو زکوٰۃ نہیں لے سکتے یا ان کو نہیں دی جا سکتی۔ نمبر 1، اولاد کو نہیں دے سکتے، والدین چاہے دادا دادی ہوں اوپر تک، والدین اولاد کو نہیں دے سکتے، 2 ہو گئے۔ میاں بیوی کو، بیوی میاں کو نہیں دے سکتی ایک دوسرے کو، 3 ہو گئے۔ سید کوئی بھی ہو، کسی بھی ہاشمی کاظمی بخاری سید کو بھی زکوٰۃ ہے۔ 5، مسجد کو زکوٰۃ نہیں لگتی آپ کسی طرح بھی۔ 6، غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں لگتی، لیکن وہ جو ایک قسم آئی تھی وہ جو مسلمان ہو جائے اس کے گھر والے نہ، کیونکہ وہ تو اسلام میں آ گیا نا۔ اسی طرح قبرستان پہ زکوٰۃ نہیں لگ سکتی۔ قبرستان میں کوئی جنازگاہ بنا رہا ہے جی، اس کو آپ زکوٰۃ نہیں بنے گا، نہیں قبول ہوگی۔ کفن دفن پہ بھی زکوٰۃ نہیں لگتی، آپ ویسے مدد کریں، ذمہ داری ہے، مل کے چندہ ڈال کے یا ایک بندہ کرے، کار خیر ہے، کر بھلا ہو بھلا، انت بھلے دا بھلا۔ آج کسی کا کرو گے، کوئی غیبی بندہ پیدا ہو جائے گا، کل تمہارا کام کرے گا۔ اور ویسے بھی ہر کام اللہ کے لیے کرنا چاہیے، اللہ خوش ہو جائے، بندوں پر کسی پر کوئی احسان نہیں۔ آپ جب بھی کسی کو دیتے ہو، بلکہ کئی اکا دکا ممبران مجھے بھی جب دیتے تو وہ سمجھ رہے ہوتے کہ مجھے دے رہے ہیں، حالانکہ ان کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اللہ کو دے رہے ہیں، اللہ کے گھر کو دے رہے ہیں، اللہ کے گھر چلانے کے لیے دے رہے ہیں، تاکہ وہ ثواب پورا حاصل کر سکے۔ تو کوئی کسی کو دے رہا ہے یا مدد کر رہا ہے یا کرتا ہے تو خوش نصیبی ہے، اللہ رسول کی سنت ہے، طریقہ ہے، تو یہ اللہ کے لیے کر رہا ہے، اس سے ریٹرن، اس سے بینیفٹ لینے کا مت سوچے۔ اسی طرح جو ڈاکٹروں کی تنخواہ ویلفیئر جو ہاسپٹل ہے زکوٰۃ سے نہیں، ورکر بل، کرایہ، فرنیچر، ہسپتال بنانے پہ بھی زکوٰۃ، صرف دوائی میڈیسن صرف ویلفیئر ہاسپٹلوں میں ہو سکتی ہے یا ٹیسٹ، اس کے علاوہ نہیں انشاءاللہ۔